اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ عکس الخواص کا روزہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضاء بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے، زبان کو بے ہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ یقیناً روزے دار ہوگا۔ روزے دار اس مہینے میں دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ کھانا پینا رمضان کے مہینے سے پہلے دن کے وقت بھی بالکل جائز تھا، مگر ماہ رمضان میں ممنوع ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی سوچ لو کہ جو چیزیں رمضان سے پہلے حلال تھیں، جب وہ بھی اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئیں، تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، وہ رمضان کے مہینے میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ یعنی روزے دار جب رمضان شریف کے مبارک مہینے میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ وغیرہ حرام کام کیوں نہ چھوڑے۔ جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور گندی باتیں نہ چھوڑے، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گانے باجے سننا، بد نگاہی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ، ٹی وی دیکھنا، یہ چیزیں نہ چھوڑے، وہ کس قسم کا روزے دار ہے؟ مطلب یہ کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ، فریب، لڑائی جھگڑا اور بد زبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑ دے۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے اگر کوئی لڑائی کرے، گالی دے، تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ زبان کا روزہ، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، یہ تمام اعضاء ہم نے روزہ رکھنا ہے، تمام جسم کی اعضاؤں کا روزہ رکھنا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے، مثلا زبان سے تلاوت قرآن کیجئے، ذکر درود شریف کیجئے، اور اچھی اچھی باتیں اور تعریف کیجئے اپنے بہن بھائیوں کی، کسی کی اچھی باتیں جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ کا روزہ ہے، کسی پر ظلماً ہاتھ نہ اٹھائیں، رشوت نہ لیں، رشوت لینے دینے کے لیے نہ اٹھیں، نہ کسی کا مال چرائیں، نہ تاش کھیلیں، نہ پتنگیں اڑائیں۔ اور پاؤں کا روزہ ہے کہ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں اٹھے تو صرف نیکی، مطلب ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے چلو یار اٹھ کے وضو کر کے نماز کی طرف جاتے ہیں، تو پاؤں اٹھے تو نیکی کی طرف اٹھیں، نہ کہ یہ ذہن میں آئے کہ ہم ٹی وی چلاتے ہیں یا ہم کوئی پتنگ اڑاتے ہیں یا ہم باہر میچ کھیل لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ پاؤں کا روزہ بھی ہے، آنکھوں کا روزہ بھی ہے، اور کان کا روزہ بھی ہے، اور روزے کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ تو روزے کے لیے بھی اس طرح نیت شرط ہے جس طرح کہ نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے، لہٰذا بے نیت روزہ اگر کوئی بہن یا بھائی صبح صادق کے وقت بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل نہ کھائے پیے تو اس کا روزہ نہ ہوگا۔ رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل روزہ، ہر چیز کی نیت ہوتی ہے، تو ہمیں نیت کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کریں تو یوں کہیں، نویت ان صوم غدا، نویت ان صوم غدا للہ تعالی من فرد رمضان، میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اگر دن میں نیت کریں تو یوں کہیں، نویت ان صوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرد رمضان، میں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا۔ تو نیت بھی بہت ضروری ہے۔ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور تمام دلوں سے برائیاں ختم کر دیں، اور دل میں عہد کر لیں کہ کسی کی چغلی ہم نہیں کریں گے، کوئی ایسا حرام کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، اگر نیکیاں کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، بڑھا دی جاتی
جاتی ہیں، 70 گنا بڑھا دی جاتی ہیں، نوافل بھی بڑھا دیے جاتے ہیں، نیکیوں کا بھی درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، صدقات کرنا، زکوٰۃ کرنا، خیرات کرنا بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی چغلی کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یا میچ کھیلتے ہیں، یا پتنگیں اڑاتے ہیں، تو وہ بھی گناہ بڑھ جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 4-5 دن بچے ہیں رمضان المبارک میں، تو ہم اپنے اندر عادت ڈالیں کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، استغفار بہت زیادہ ہم نے پڑھنی ہے، استغفار زیادہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری استغفار کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرما کے ہمیں پورے جسم کا، آنکھوں کا، کان کا، ناک کا، منہ کا، زبان کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، پورے جسم کا، پیٹ کا بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گی کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور حقوق العباد، حقوق اللہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خود بھی نماز پڑھتے رہیے گا، دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہیے گا انشاءاللہ و تعالی، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔